على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية صدق الله العظيم. قابل صدر احترام ذی قدر سامعین محترم، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر والدین کے حقوق پر کچھ معروضات بیان کرنی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ معاشرے دے اندر آج جو کچھ والدین نال ہو رہے وہ یہ کہ ساڑھے واسطے المیہ ہے۔ تو آج میرے دل دے اندر خیال ہی ہوا ہے کہ کچھ والدین دے بارے اور حقوق دے بارے کچھ بیان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد دے اندر جمع ہن۔ امام الاولین والآخرین سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کرتے پے صحابہ اکرام کہ کس وقت تشریف لے کے آسن مسجد دے اندر۔ جڑے ویلے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد دے اندر، ممبر دے اتے تشریف لائے، ارتقل ممبر، جڑے ویلے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آمین۔ جڑے ویلے دوجی سیڑھی تے قدم رکھا پھر فرمایا نے آمین۔ ممبر دی تریجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا تو آمنہ کے لال نے فرمایا آمین۔ سونا نالے صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ اچھا اس طرح کی سمجھ آتی بھی ہے۔ سونا نالے صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ آج جڑے منظر پیش آیا ہے پہلے کدا ہی نہیں پیش آیا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، تو سا پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تا فرمایا نے آمین، دوجی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا تا فرمایا نے آمین، تیجی سیڑھی تے قدم رکھا تا فرمایا نے آمین۔ ادا مطلب کی ہے، ادا راز کی ہے، کیوں فرمایا نے سانوی سمجھاؤ۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جیڑے ویلے میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھا ہے تو جبریل امین آیا ہے، اس ایک بد دعا کیتی ہے، اس بد دعا دے اتے میں آمنہ کے لال نے آمین کی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے پیغمبروں کیڑی بد دعا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے ویلے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے جبریل امین آیا ہے، جبریل امین بد دعا کریں دے تباہ و برباد ہو ونجے ہو بندہ، ہلاک ہو ونجے ہو بندہ جہاں دے سامنے آمنہ کے لال کا نام لے آوے تے وہ درود نہ پڑے۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا جبریل میں بھی تیرے نال ہاں،
آمین میری بھی تائید تیرے نال ہے جس بندے نے سامنے میں آمنہ کلال کا نامی آونجے او میرے ہوتے درود نہ پڑے تباہ ہو ونجے او بندہ برباد ہو ونجے او بندہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل نے تائید کی دی ہے کہ آپ ذرا غور کریں آباب بد دعا کرنا لا سید الملائکہ فرشتہ دا سردارے تے بد دعا دی تائید کرنا لے سید الاولین والآخرین سید الانس والجان یعنی کہ بد دعا جبریل امین کی تھی تائید کیا کی تھی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کر چھوڑی ہے کہ جے بندے دے سامنے میں آمنہ کا لال کا نام آونجے تو سنو چاہی دے درود پڑے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرے ہوتے ایک دفعہ درود پڑھ دے درود و سلام پڑھ دے اللہ کریم اس دے ہوتے اپنی رحمتہ 10 مرتبہ نازل کریں دے اور زیادہ تو زیادہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا چاہیے اے میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 22واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی میں اللہ کریم ہی اپنے حبیب دے درود و سلام بھیج دما وملائکتہ فرشتے بھی درود و سلام بھیج دین یا ایھا الذین آمنوا ایماندارو تو سبھی آمنہ دلال دے ہوتے زیادہ تو زیادہ درود و سلام بھیجا کرو یعنی کہ اللہ بھی درود و سلام بھیج دے فرشتے بھی درود و سلام بھیج دیں اللہ کریم ثانوی حکم دے دے پہن ایمان والو زیادہ تو زیادہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود و سلام پڑھا کرو اور مختصر جا واقعہ عرض کرن لگا ایک موقع ہوتے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویکھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں امی جان نے فرمایا اللہ دے محبوب آج تواڈے چہرے دے تے خوشی دے آثار ظاہر ہو رہے ہیں پہلے تنج کڈائی نہیں ہویا آمنہ کے لال نے فرمایا عائشہ جیویں جیویں بندے دی عمر زیادہ ہو ونجے عام بندے دے حسن و جمال اور خوبصورتی دے اندر کمی آوینی ہے یعنی کہ جیویں جیویں بندے دی عمر زیادہ ہو ونجے بندے نے خوبصورتی گھٹ ہو وینی ہے حسن و جمال تھوڑا ہو ویندا ہے لیکن میں آمنہ دے لال اللہ نے وعدہ کر چھوڑے میرے سونا پیغمبر اور لاڈلا پیغمبر جیویں جیویں تواڈی عمر زیادہ ہو گئی تواڈا حسن و جمال بھی زیادہ ہوندا ویسی لیکن عائشہ پھر آمنہ کے لال دے چہرے تو پریشانی دے عالم ظاہر ہون لگے اے عائشہ قیامت میدان ہونے جیڑا بندہ میں آمنہ دے لال دے حسن و جمال تو بھی معروم ہونے یعنی کہ آمنہ دے لال دی زیارت بھی نہیں ہونی امی جان نے پوچھا اللہ دے محبوب کیڑا بندہ ہونا ہے آمنہ کے لال نے فرمایا من ذکرت فلم یصلی علیہ جیڑے بندے دے سامنے میں آمنہ کا لال کا نام ونجے تو درود نہ پڑے قیامت والے دن میں آمنہ دے لال دی زیارت اور حسن و جمال تو معروم راسی پہلی سیڑھی تے قدم رکھنا لی بد دعا کہ جیڑے بندے دے سامنے میں آمنہ کا لال دا نام ونجے او کے کرے درود و سلام پڑھا کریں گے تے نمبر 2 جیڑے ویلے دوجی سیڑھی تے قدم رکھے نے پھر جبرائیل آئے بد دعا کر دے جبرائیل کہ تباہ و برباد ہو ونجے او بندہ ہلاک ہو ونجے او بندہ کہ جے اپنی زندگی دے اندر بوڑھے والدین نو پائے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیتی تباہ ہو ونجے او بندہ میں آمنہ کے لال نے فرمایا آمین اے جبریل تیرے نال میں بھی نالاں
یعنی کہ میری تئی تیرے نالے تباہ ونجو بندہ جے اپنی زندگی دے اندر بوڑھے والدین نو پایا ہے، بوڑھی والدہ موجود ہے، بوڑھا والد موجود ہے، اس انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی، تباہ ونجو بندہ۔ اج ساڈا کی حال ہے، جس باپ نے جے والد نے بچپن دے اندر حرام حلال اکٹھا کر کے وڈا کیتا ہے، پالیا ہے، کپڑا چیڑا دا پورا کیتا ہے، وہ ساری ضرورتاں دی پوریاں کیتیاں اس جیڑے ویلے بیٹا بڑا ہوندا ہے تے باپ نو آدے ابا چپ کر ون کے بندے نو گل کرن دے۔ افسوس کہ ہن اپا بندہ ہی نہیں رہیا، ماں نو آدے کتی بھوک نہیں، ساڈے واسطے البی ہے، یقین کرو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑے بندے دے زندگی دے اندر بوڑھے والدین آئیں اس جنت نہیں کہ بھائی تماہ ہو ونجے وہ بندہ۔ حضرت جرید رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی گزرین اپنے عبادت خانے دے اندر عبادت کریں دے پین، نفل نماز ادا کریں دے پین، بوڑھی والدہ یہ آواز دیں دیے یا جریج، اے جریج جلدی آ میری گل سنا۔ جریج پریشان ہو گیا ہے، سوچن لگے کہ در اللہ دی نماز ہے او تو بوڑھی والدہ دی آواز ہے، ہن کے کراں نماز تروڑاں یا بوڑھی والدہ دی آواز سنا یا بوڑھی والدہ دی آواز نو ٹکرا دیواں تے نماز جاری رکھاں، کیڑے کے پاسے ونجاں؟ پریشان ہو گئے۔ دوجی دفعہ والدہ آکھن لگی یا جریج، اے جریج جلدی آ میری گل بات سنو۔ جریج نہیں آیا۔ تیجی دفعہ بوڑھی والدہ نے آواز دیتی ہے یا جریج، جریج جلدی آ میری گل بات سنو، لیکن جریج نہیں آیا۔ جریج اللہ دی نماز تو جاری رکھیے لیکن بوڑھی والدہ نے آواز نو ٹھکرا چھوڑا۔ جیڑے ویلے بوڑھی والدہ نے 3 دفعہ آواز دیتی ہے جریج نہیں آیا تو بوڑھی والدہ نے بد دعا دیتی ہے۔ بوڑھی والدہ آکھن لگی اے جریج میں تین 3 دفعہ آواز دیتی ہے تو میری آواز تے نہیں آیا، اللہ کرے تیرا واسطہ کسے گندی عورت نال پے ونجے، بری عورت نال پے ونجے۔ پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرے، تھوڑا وقت گزرے، جریج انتہار عبادت پہ کریں دن ایک عورت آئیے آکھن لگی ہے جریج تو میرے نال برا کم کر۔ جریج آکھن لگا نا میں تا نہیں کرنا، اللہ تو ڈر ون۔ عورت بڑا اصرار کیتے لیکن جریج نے برا کم نہیں کیتا۔ جیڑے ویلے عورت مایوس ہوئی ہے پچھا واپس ولیے راستے دے اندر سنے کہ چرواہ نظر آ گیا، آجڑی بکریاں چرا والا بندہ اس نو نظر آیا، اس نو اس پیشکش کیتی ہے برا کم کرنی، اس دے نال برا کم کر لیا ہے۔ آجڑی نے برا کم کر چھوڑے، تھوڑا عرصہ گزرے، عورت دا بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچہ چاہ کے قوم دے سامنے آ گئی، قوم والے آکھن لگے او بدبخت بد نصیب عورت تیری تا شادی بھی نہیں ہوئی تے شادی تو بغیر بچہ کیویں پیدا ہو گیا؟ عورت آکھن لگی او جیڑا جنگل دے اندر ڈیرا لا کے بیٹھے جریج جیڑا بڑا بڑا اللہ دا ولی بنا پھردا ہے، بڑی عبادتاں تلاوتاں ذکر اذکار کریندا پیا ہے، اس میرے نال برا کم کیتا ہے جس کے نتیجے دے اندر میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ قوم والا کی کیتا ہے سارے سوٹیاں ڈنڈے چاہ کے پہنچ گئے جریج دے کولو، اس نو مارا بھی نے بے ہوش کر چھوڑے نے، او دی جھوپڑی جڑی عبادت والی او بھی توڑ چھوڑی نے، مار کے اس نو بے ہوش کر چھوڑا نے کہ تو بڑا اللہ دا ولی بنا پھردا ہے، بڑی باتاں پیا کریندا ہے، اتو ہو رے تے وچو ہو رے، اتو بڑی باتاں تے وچو تیرے کرتوت نا۔ جیڑے ویلے جریج نو ہوش آیا، جریج آکھن لگا یار وجہ کی ہے، آخر دسو تساں میں کیوں مرے دے پے ہو؟ قوم والے آکھن لگے تو اس عورت نال برا کم کیتا ہے۔ جریج کمن لگ گیا، جریج رومن لگ گیا، جریج آکھن لگا اللہ دے سامنے التجا کیتی سی، اللہ زمین تے میں کلا واں تے آسمان تے تو کلا ہے،
ایو جملہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دہرایا ہے جڑے ویلے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا ہے تا جبریل امین آیا کہ لگا اللہ دے خلیل اگر میری کوئی مدد چاہیے ہوئے تو دسو ابراہیم علیہ السلام لا حاجت علی الیک اے جبریل میں حاجت تین نہیں دسنی جبریل امین آکھن لگا اچھا میں دسو چا میں اللہ نو من کے دسا دینا جب میں تو ساکھو اللہ کریم نے میرے 600 پر بنائے 100 بازو بنائے میں ایک پر یا ایک بازو آگتے مار چھڑے نا ساری آگو بجو ایسی حضرت خلیل نے فرمایا نہیں جبریل ہون اللہ دا خلیل بھی چپے واپس منجنا لا جبریل بھی چپے تے رب جلیل بھی چپے اللہ کریم نے ڈائریکٹر آگنال گلہ کرنے شروع کر دیتیاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الارض واحد اللہ آسمانت تو کلوے تے زمین تے تیری توحید بیان کرنا لہمیں کلام اللہ پھر ڈائریکٹر آگنال گلہ کیتیاں آگنو اللہ نے گلو گلزار بنا چھوڑے اچھا سبق تے آونجو جو رہ جا کر لگا اللہ آسمان تے تو کلا تے زمین تے میں کلا اللہ دی قدرت اللہ نے اس معصوم بچے نو بلوایا ہے معصوم بچہ کہن لگا میرا والد جریج نہیں فلاں اجڑی ہے میرا والد جریج نہیں فلاں بکریاں چراون والا بندہ ہے جب تو نہ قوم والا کی کیتا ہے جریج کول معافی منگی نے او دی جھوپڑی اس نو آکھنے اگر تو آسی تو سونے اور چاندی دی بنا کے دے دینے ہیں جریج آکھن لگا نہیں میں آپ وہ جھوپڑی کچی بنا لے سا اس ویلے جریج نو خیال آیا ہے کہ میں نماز پڑھدا پیام بوڑھی والدہ نے آواز دیتی ہے تے میں آواز دے گیا نہیں آئی تے بوڑھی والدہ نے میں بددعا دیتی ہے یہ بددعا جو پوری ہو گئی اللہ کریم والدین نے بددعا بھی قبول کریں دے تے دعا بھی قبول کریں دے تو سبھی اولاد آلے ہو تے میں بھی اولاد آلا یاد رکھنا میرے بزرگوں بھائیوں دوستو ساری زندگی اپنی اولاد نو بددعا نہیں دینی ہو سکتا ہے قبولیت دا ٹائم ہوئے تے تواڈی اولاد دی دنیا بھی برباد ہو ونجے تے آخرت بھی برباد ہو ونجے پورے قرآن دے اندر جتھا بھی رب العالمین نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نال والدین تے احسان کرن دا بھی ذکر ضرور کیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کائنات والو عبادت کیتی کرو میں اللہ کریم دی نال اللہ فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین تے بھی احسان کیتا کرو دوجے مقام تے اللہ فرماندن قرآن دے اندر قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او کائنات والو میں اللہ دی عبادت کیتی کرو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو وبالوالدین احسانا والدین تے بھی احسان کیتا کرو تیجے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کائنات والو لا تعبدون میرے تو بغیر کہنی عبادت نہ پہ کریا الا اللہ مگر میں اللہ دی عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین نال بھی احسان کرنا ہے احسان نہیں کہ والدین نے بچپن تواڈے ہوتے 100 روپیہ خرچ کیتا تائیں 1000 کر چھوڑا احسان ہو گئے یہ نہیں والدین اگر 10 روپے خرچ کیتے تو ساری اپنی دولت والدین تے لٹا چھوڑ ساری اپنی عمر والدین تے لٹا چھوڑ ایک موقع تے صحابہ کرام دے اندر آمنہ دلال موجود اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے صحابہ کرام حیران ہوئے ان کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہو گیا ہے اچانک بے قرار ہونے لگ گئے سامنے بیٹھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور نال اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ نو بھی نال لے کے آ رہے ہیں اس ویلے ابو قحافہ مسلمان نہیں ہویا
یعنی کہ کافر اور مشرکن اس ویلے کلمہ پڑھن واسطے آندے پین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد نال لے کے آندے پین۔ آمنہ کے لال نے فرمایا صدیق اپنے بوڑھے والد نو کیوں نال لے کے آندا پین؟ صدیق اکبر نے آگے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب 80 سال دیکھو میرا والد تہاڈی مخالفت کردا رہا ہے، 80 سال تک تہاڈے خلاف شعر و شاعری کردا رہا ہے، 80 سال تک تہاڈے خلاف پروپیگنڈے کردا رہا ہے، اج 80 سال دی عمر وچ جناب دا کلمہ پڑھن آیا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا صدیق اگر بوڑھے والد نو کلمہ بھی پڑھاونا تے بوڑھے والد نو کیوں تکلیف دتی ہے؟ میں آمنہ کے لال نو آکھیا میں آونجا اے دوجے دے والدین احترام پہ ہوندا ہے تے حقیقی والدین کے ادب احترام ہونا ہے۔ ایک موقع تے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آمنہ کے لال نے ویکھے سامنے ایک عورت آ رہی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھن تیز تیز قدم نال چلن۔ صحابہ کرام بیان کرے جناب صلی اللہ علیہ وسلم دی کندھے دے اوتے نبوت والی چادر موجود ہے، وہ بھی تلے ڈھے پئی، اتنے تیز چلے تے وہ عام چادر نہیں ہے، او چادر بھی نسبت آمنہ دے لال نال جہدے تذکرے رب العالمین دے قرآن دے اندر بیان فرمائے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب۔ ایک موقع تے آمنہ کے لال نے کمبل اور چادر اوڑھے، اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آئے، اتنا پسند آئے کہ اللہ کریم نے قرآن پڑھا کے محمد دے سینے تے نازل کر چھوڑا۔ وہ کو عام چادر نہیں ہے، ساری دنیا دی قیمتی چادراں اکٹھی کر لو، قیمتی کپڑے اکٹھے کر لو، لیکن اس چادر دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ کیوں شان زیادہ اس چادر دی؟ کیونکہ نسبت ہوئی آمنہ دے لال نال، اے امت دی نسبت بھی آمنہ دے لال دے نال ہے۔ اللہ فرماندے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہے؟ حالانکہ امت پہلے بھی گزریاں، پہلی بھی تو امت گزریاں، اللہ فرماندے اے بہترین امت ہے کیونکہ اے دی نسبت کہندے نال ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت ہو گئی ہے۔ دو چیزاں ایسیاں میرے دوستو کہ جنہ دو چیز نال جس شے دی بھی نسبت ہو گئی وہ شے بھی افضل و اعلیٰ بن گئی۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں؟ ایک آمنہ دے لال تے دوجا اللہ دا قرآن ہے۔ انہاں دو چیز نال جس شے دی بھی نسبت ہو جی وہ چیز بھی افضل و اعلیٰ بن ویندی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک بھی ڈھے پئی، صحابہ کرام فرماندے نے عورت آئی، آمنہ کے لال نے وہ چادر اٹھا کے تلے بچھائیے تے اس عورت نو بٹھا چھوڑے۔ صحابہ کرام نے حکم دیتا ہے اعلیٰ قسم دی کھجوراں جمع کرو، اعلیٰ قسم دا کھانے دا انتظام کرو، زمزم دا پانی لے آؤ۔ جیڑے ویلے اس عورت نے کھانا کھا دے تھوڑی دیر بعد گل بات کرن تو بعد واپس گئی ہے، آمنہ دے لال نال چل دے گئے، بڑے دور تک جا کے جیڑے ویلے آمنہ دے لال اس نو رخصت کر کے واپس آئے، صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے محبوب خوش نصیب مائی کون ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے اللہ دے پیغمبر اتنی خوش نصیب عورت کون ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ اے او دائی حلیم ہے جہدا بچپن دے اندر میں آمنہ دا لال دودھ پیندا رہا، اے تا رضائی امت احترام ہوندا پیا ہے تے حقیقی والدین کے ہونا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا تباہ و برباد ہو ونجے او بندہ، جبریل نے امین نے بد دعا کی تھی، آمنہ کے لال نے تائید فرمائی ہے کہ بد دعا دیون والا جبرائیل ہے، تائید کرنے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تباہ و برباد ہو ونجے او بندہ جے اپنی زندگی دے اندر بوڑھے والدین کو پایا ہے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی۔ دو پوائنٹ بیان کیتے، دو بد دعاؤں بیان کیتی ہیں، تیسری انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔